اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ کیا ہم نے تمہاری خاطر تمہارا سینہ کشادہ نہ کر دیا، اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھ اتار دیا جس نے تمہاری پیٹھ توڑ دی تھی، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا، تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے، بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جب تم فارغ ہو تو خوب کوشش کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔ نہایت خلوص، ادب، احترام، عزت اور محبت کے ساتھ انعام رمضان سے حسن احمد کا السلام علیکم۔ اور یہ سلام اب ایسے سلام میں کچھ دن کے مہمان رہ گئے میرے، اور رمضان جا رہا ہے، بس بچھڑ رہا ہے۔ آج ہم اپنی 23ویں سحری کر رہے ہیں، اور آج طاق رات ہے، مبارک دن، مبارک رات ہے، جس رات کی بڑی فضیلتیں ہیں، ممکنہ طاق رات۔ حکم آیا، جس طرح میں نے 21ویں شب کو بتایا تھا کہ حکم ہے کہ 21، 23، 25 اور 27 اور 29 کو تلاش کرو، اس میں سے کوئی ایک طاق رات ہے، اس میں سے کوئی ایک لیلۃ القدر، شب قدر کی رات ہے، اور یہ 5 رات طاق رات ہے۔ تو ظاہر رمضان مبارک کا مہینہ کا آخری عشرہ چل رہا ہے، جہنم سے نجات کا واصل لوگ اعتکاف میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور رمضان سے اب بچھڑنے کے مراحل پر ہم آ گئے، اور ایک دلی سکون، ایک راحت ملتی تھی۔ میں جب سیٹ سے، میں اپنے گھر سے جب آتا ہوں سحری کے لیے یہاں پہ سیٹ پر، تو میں دیکھتا ہوں کتنی رونقیں ہوتی ہیں، نوجوان گلیوں میں کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ایک عجیب ہی منظر ہوتا ہے۔ فجر کے وقت گلیوں سے لوگوں کا ہجوم نکل کے آ رہا ہوتا ہے اپنی مسجدوں میں، اور مسجدوں میں فجر کے وقت ایک مجمع ہوتا ہے لوگوں کا، جو عام دنوں میں ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی، وہ رمضان مبارک کے اس مہینے میں کئی صفیں بھری رہتی ہیں، کئی صفیں۔ لیکن اب یہ جو رونق ہیں یہ دوبارہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور رمضان ہم سے پچھڑتا جا رہا ہے۔ ممکن 7 دن رہ گئے یا پھر 6 دن رہ گئے، رمضان مبارک سے ہم بچھڑ رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس سمت پہ کھڑے ہیں، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور کتنا خوبصورت لگتا ہے نا ہمیں جب ہم انعام رمضان کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے۔ ہمارے جو سحری میں جو ہمیں ہمارے قاری ہیں، قاری سید حافظ امدان صاحب، یہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، اور اپنی خوبصورت آواز میں ہمیں یہ سنواتے ہیں۔ اللہ کا مبارک کلام۔ افطار میں ہمارے ساتھ ہمارے قاری حافظ سید تحسین صاحب ہوتے ہیں، اور وہ اپنی پیاری آواز میں سنواتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے نعت خواں ہیں، انعام رمضان کی رونق، ہمارے اس سیٹ کی ہماری رونق، انہی میں سمجھتا ہوں یہ قاری، یہ نعت خواں، انہی سے تو ہماری سیٹ کی رونق ہیں۔ ایک اللہ کا کلام پڑھ کے سناتا ہے، تو دوسرے اللہ کی حمد و نعت پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سے یہ بھی کچھ دن کے مہمان ہیں، اور ہم بڑے مہینے کا آغاز ہوا، ہم بڑے خوشی کے ساتھ، ہم بڑے ایک سمجھیں کہ ہم ایک کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ اب
جیسی رمضان جا رہا ہے ہمارا مورال گر رہا ہے. اس مہینے کا ہم بہت انتظار کرتے ہیں اور یہ مہینہ ہم سے بچھڑ رہا ہے. آپ ظاہر آپ کے گھروں میں بھی دسترخوان اس وقت سجے ہوئے ہیں, سحری کا وقت ہے, آپ لوگ اٹھے ہوئے ہیں, مائیں سحری بنا رہی ہیں, بہنیں سحری بنا رہی ہیں, یا پھر آپ لوگوں کی زوجائیں سحری بنا رہی ہیں, اور بہت سی مائیں, میری بہنیں, میری مائیں اس وقت مجھے سن بھی رہی ہیں سحری بناتے وقت اور سحری کرتے وقت. میرے جو دوست ہیں وہ اس وقت مجھ سے مخاطب, میں ان سے مخاطب ہوں, وہ سن رہے ہیں مجھے. اور یہ رونق اب سے کچھ دیر کی مہمان رہ گئی ہے, اب سے کچھ دنوں کی مہمان رہ گئی ہیں. فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کس سمت پہ کھڑے ہیں, کہ رمضان کے بعد پھر سے ہم جب شیطان کھلے تو ہم اس کی فرما برداری کریں, یا اس رب کریم کی جس کے قبضے قدرت میں میری اور آپ کی اور پورے جہاں کی جان ہے. فیصلہ آپ کا میرا ہے. نشیات کو بڑھاتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے نعت خواہ کی جانب. دانیال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. دانیال صاحب بسم اللہ کریں. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے, بیٹھے کانا ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں بطحا, سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں بطحا, سوئے بطحا لیے جاتی ہیں ہوائیں بطحا, بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے, بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے, بے ٹھکانہ ہوں ازل سے مجھے گھر جانے دے, اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. اور موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا, موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا, موت پر میری شہیدوں کو رشک آئے گا, اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے, اپنے قدموں سے لپٹ کر
مجھے مر جانے دے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اور روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، روک رضوان نامظفر کو در جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے بھائی، کیا کہنے ہیں۔ اور ناظرین، یہ مہینہ مبارک مہینہ آیا اور اب ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے میں نے شروع میں کہا کہ فیصلہ آپ کا اور میرا ہے کہ ہم کس سمت رکھیں۔ باتیں بہت کچھ ہیں کہنے کے لیے، لیکن یہاں وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا۔ انعام رمضان میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ اور ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے جو رمضان کی طاق راتیں ہیں، اسپیشلی یہ جو 27ویں یا پھر 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، یہ جو مبارک 5 طاق راتیں ہیں، جس میں سے حکم ہے کہ کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، اور اس رات میں قرآن مجید نازل ہوا۔ تو ہم یہ سوچ رہے تھے، ابھی بات یہ بحث چل رہی تھی کہ یہ رات کتنی ہے۔ اللہ چاہتا تو ایک رات بتا دیتا ہمیں کہ 21ویں، 23ویں یا 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، کوئی ایک رات اللہ بتا دیتا۔ اس رات ہم اتنی عبادت کرتے کہ کوئی مصلی سے اٹھتا ہی نہیں۔ میں سمجھتا ہوں مغرب کے بعد جو مصلی پہ بیٹھتے، کچھ تو ایسے ولی ہیں کہ جو مغرب کے بعد تکبیر اولیٰ کہتے نفل نماز کے لیے، وہ فجر کے وقت سلام پھیرتے، کچھ ایسے بھی ہیں۔ لیکن اللہ نے وہ رات نہیں بتائی، وجہ کیا ہے؟ اب ظاہر ہے اس کا علم تو یا تو نبی کے پاس ہے یا پھر اللہ کے پاس ہے، کیونکہ غیب کے علم تو رب کریم جانتا ہے۔ لیکن میں نے اپنی وقت کے حساب سے، اپنی حیثیت کے حساب سے اور اپنے چھوٹے ذہن کے حساب سے میں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العزت فرما دیتا کہ بھئی یہ رات، اس رات میں تو ہم تو پورے رمضان مبارک کی عبادت تو کچھ چھوڑ ہی دیتے کہ بس یہ رات آ گئی، اس رات عبادت کرنی ہے، ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب مل گیا، بس بات ختم ہے۔ رمضان آیا چلا گیا، 27 جیسے فار ایگزامپل ہم مان لیتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہی شب قدر ہے، تو بس پورا رمضان ہم نے ایسی گناہوں میں گزارا جس طرح عام طریقے سے گزارتے ہیں، اور 27ویں شب والے دن ہم پاک صاف ہو کر، اور آج کی زبان میں بولیں تو حاجی بن کر ہم مصلی پہ بیٹھ گئے، اور بس مغرب سے لے کے فجر تک مصلی سے اٹھے ہی نہیں، اور بھئی ہمیں تو ہزاروں مہینوں کی راتوں کا ثواب مل گیا عبادت کا، اب کیا رمضان میں عبادت کرنی؟ میں نے یہ سوچا، اور میں نے دوسرے طریقے سے بھی یہ سوچا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ رات نہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات ان کے ذہن سے بھلوا دی کہ اس رات لیلۃ القدر ہے، یہ آپ کے ذہن سے نکال دی کہ اس تاریخ کو ہے، تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ ان 5 راتوں میں عبادت کرے، جی لگا کے اللہ سے مانگے، اور یہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کوئی بھی رات شب قدر کی رات بنا دے، کوئی بھی رات لیلۃ القدر کی رات بن جائے، کہ کم سے کم ایٹ لیسٹ بندہ مومن عبادت کرے، محنت تو کرے، کہ جب اس کو چاند رات والے دن، رمضان کی چاند رات کے والے، شوال کی چاند رات والے دن، عید الفطر کی چاند رات والے دن، جب اس کو ثواب، اس کو جب اجرت مل رہی ہو، تو اس کی مزدوری کی اجرت مل، نہ کہ ایک دن کی۔ میں نے یہ ظاہر ہے یہ علماء اکرام اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں، اور ہم بات بھی کریں گے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں علماء اکرام سے اس پہ کہ بھئی یہ ایک رات کیوں نہیں بتا دی ہمیں، تو یہ آنے والے دنوں میں، اور جتنا ظاہر ہے میری استطاعت تھی، جتنا میرا چھوٹا ذہن تھا، اور جتنی میری وقت تھی، اس حساب سے میں اس نتیجے پہ پہنچا، لیکن یہ ہے یا نہیں یہ تو ظاہر ہے علماء اکرام ہماری رہنمائی فرمائیں گے، اور ظاہر ہے اگر آپ لوگ بھی سن رہے ہیں تو اپنے علماء اکرام سے اس بات پہ رائے تو لیں کہ کوئی ایک رات اگر ہمیں بتا دیتے تو ہمارے لیے اچھا رہتا، لیکن نہیں بتائی تو اس کے پیچھے، کیونکہ اللہ کے ہر فیصلے کے پیچھے، اللہ کے ہر حکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت شامل ہے، تو اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے، یہ ذرا ہم اپنے علماء اکرام سے جن کے پیچھے ہم چلتے ہیں، ظاہر ہے یہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں، جتنے بھی مکتبہ فقر ہیں، ظاہر ہے یہ گلدستہ ہے اسلام کا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اختلافات ہیں، اور اختلافات کہاں نہیں ہوتے، سگے بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، باپ بیٹے میں اختلاف کبھی کبھار ہو جاتے ہیں، تو اختلافات تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ گلدستہ ہے، رمضان میں بیٹھے ہوئے تا ممکنہ شب قدر کی رات ہو سکتی ہے، ممکنہ شب قدر کی رات ہے، تو اس میں ہم سوچیں کہ محبت کا درس دیں، محبت بانٹیں۔ اب جو بھی مکتبہ فکر کا ہمارا بھائی فالو کرتا ہے، یا جو بھی ہمارے مکتبہ فکر کے ہیں، ہم ان سب سے محبت سے ملیں، کیونکہ یہ اسلام کا ایک گلدستہ ہے جو کہ ایک اچھا خوشبودار ملتا ہے ہمیں، اس سے اپنائیت، اس سے محبت، اور اس سے صلہ رحمی اور صلح رحمی کا درس ملتا ہے، اس سے ہمیں اخلاق کا درس ملتا ہے، اس سے ہمیں شریعت کا درس ملتا ہے۔ فیصلہ ہمارا ہے، اور یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے، یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، یہ ممکناً شب قدر کی رات ہے، فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ آج ہم نے دل جہاں سے اللہ کی عبادت کی، تو کیا 25ویں شب کو چھوڑ دیں گے؟ 27ویں شب کو جو آنے والی ہے اس کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں، یہ 5 راتیں جو ملی ہیں، اس میں دل و جہاں سے لوٹنے سمیٹنے کا موقع ہے، کم خرچ بالا نشی کا سودا ہے، جتنا ہو سکے اللہ سے مانگیں، رجوع کریں، نفلیں پڑھیں، سنتیں پڑھیں، اور اس میں اکابرین امت کہتے ہیں اور علماء اکرام کا اس میں فتویٰ ہے کہ جو شخص حدیث مبارکہ میں جو شخص عشاء کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، گویا اس نے آدھی رات عبادت میں گزاری، اور جس شخص نے فجر کی نماز با جماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، گویا کہ اس نے باقی آدھی رات اس نے عبادت میں گزاری۔ تو یہ طاق راتیں ہمیں چاہیے، اگر ہم عبادت نہیں کر پا رہے تو یہ جماعت کے ساتھ، عشاء و مغرب کی جو جماعت ہے اسپیشلی، ان کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں، اور تراویح کا بھی ضرور اہتمام کریں، روزے کا بھی کریں، اور دنوں کا جو بادشاہ ہے وہ تو جمعے کا دن ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ دنوں کا جو بادشاہ ہے وہ یوم عرفہ کا دن بھی ہے، لیکن جو راتوں کی بادشاہ ہے وہ لیلۃ القدر، شب قدر ہے۔ تو اسی کے ساتھ، اسی اپنے پن کے ساتھ حسن احمد کو دیجیے اجازت کہ آپ اپنی دعاؤں میں حسن احمد کو اور مظلوم مسلمانوں کو جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے ظلم اور بربری، ان کو یاد رکھیں گے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھ سمیت میرے مظلوم مسلمانوں کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔